یہ جانتے نہیں تھے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے, یہ جانتے نہیں تھے کہ ہماری کیا کیپیسٹی ہے. ہم نے سے اپنے سے 10 گنا بڑے دفاعی بجٹ والے بھارت کو نیست و نابود کیا 10 مئی کے اندر. یہ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے. دیکھیں مجھے حیرانی یہی ہے کہ آپ نے مارکہ حق کو برانی محسوس میں اگر پاکستان کی مسلح افواج اتنے بڑے دشمن کو, اتنی بڑی اس کی ایئر فورس کو 2 دن میں شکست فاش دے سکتے ہیں, اس کا منہ کالا کر سکتے ہیں, اور جنرل فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت میں جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں, جو انہوں نے پلان کیا اور جس طرح انہوں نے ان کو شکست فاش دی, کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ افغانستان کی کیا ہے؟ نہ ان کے پاس فوج ہے, نہ ان کے پاس ملیشیا ہے. یہ ہٹ اینڈ رن کرنے والے تھوڑے سے ٹیررسٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو پیچھے سے آتے ہیں, ہتھیار اٹھاتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو انہوں نے, ہم نے اکتوبر میں ان کو ایک دفعہ یہاں لگایا مارا تھا جب 30 پوسٹیں ہم نے ان کی قبضہ کر لی تھیں. اس وقت انہوں نے سفید جھنڈے کھڑے کر دیے تھے, محنتیں کرنے لگ گئے تھے ہمارے سعودی عرب کے, قطر کے, ترکیہ کے, جی ہمیں سیسر بند کرا دیں. اس وقت بھی ان کو پتہ چل گیا تھا. پاک بیٹل ہارڈنڈ پروفیشنل ہمارے آفیسر دے لیڈ فرام دا فرنٹ اینڈ دے آل ٹرسٹ دیئر فیلڈ مارشل. تو اس میں ان کو اندازہ نہیں تھا جو ابھی جب اس وقت ان کا آپ کے سامنے کیا حال ہوا ہے, جس طریقے سے انہوں نے کے پوسٹوں میں اٹیک کیا اور جو ہم نے رسپانس دیے, کیونکہ ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے, وی آر آلویز ریڈی. ہم نے پوری کانٹیجنسی پلان کی ہوئی ہے کہ کس وقت کہاں سے ہم نے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے ہیں, کون سے ویپن ہتھیار استعمال کرنے ہیں, کس وقت ہم نے ایئر اسٹرائک کرنی ہے. دے نو اٹ. اس لیے ابھی جو ہم نے ان کا برا حال کیا ہے, 274 اگر ہم نے یہ دہشت گردوں کو مارا ہے, اور وہ بھی یہ بھی ابھی آج تک ہی نمبر ہیں, یہ زیادہ بڑھ جائیں گے, ہمیں پتہ چلے گا, اس سے بھی زیادہ نمبر ہو سکتے ہیں. بالکل. تو اس کے بعد 400 سے زیادہ زخمی ہیں, 120 کے قریب ان کے ٹینک, گنز, بختر بند گاڑیاں تباہ کر دی ہیں, 3 کور ہیڈ کوارٹر تباہ کیے ہیں, 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹر تباہ کیے ہیں, اس کے بعد ان کے بٹالین کوارٹر تباہ کیے ہیں, ایمونیشن ڈمپ تباہ کر دیے. تو یہ انہوں نے کیا مقابلہ کرنا ہے مجھے بتائیے. اس لیے ابھی ہم نے ہارڈ اسٹیٹ کا جو فیصلہ ہے کہ وی ول ایکٹ اٹ لائک دیٹ. اب ہم ان کے کمانڈرز کو بھی ماریں گے, ان کے ہینڈلرز کو بھی ماریں گے, اور تاکہ کمانڈ اسٹرکچر کو تباہ کریں, اور ساتھ ٹریننگ کیمپ, ایڈمنسٹریٹو کیمپ کو بھی ماریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو اپنے ملک پہ اندرونی آپریشن کریں, انٹیلیجنس آپریشن, وہ کنٹینیو رہیں گے. اس کے ساتھ اب جو ہمارے ملک میں کالی بھیڑیں ہیں, سہولت کار ہیں, ان کے پروٹیکٹرز ہیں, ان کے خلاف ہمارا سیکورٹی انٹیلیجنسز ایکشن کر رہی ہیں. تو یہ سائملٹینیس آپریشن جو ہے یہ اصل میں انکریج اس بات سے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ہماری پوسٹوں پہ اٹیک کیا تھا تو ان کا فورن منسٹر انڈیا میں بیٹھا ہوا تھا. رات کو جب اٹیک کیا تو ان کا پرائم منسٹر جو کہ گجرات کا قاتل ہے مسلمانوں کا, وہ بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ, اور وہاں وہ ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو فنڈنگ کریں گے, ویپن دیں گے, ایمونیشن دیں گے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا حال ہوا ہے. ان کو پیسہ چاہیے, اجرتی قاتل ہیں. افغان طالبان دیر ایلیجٹمنٹ گورنمنٹ ہے, نہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے, نہ ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے, اور اس کے بعد جو پیسہ دیتے اس کو بھی چل پڑتے ہیں. انہوں نے کیا فائدہ ہوا, اپنی بے عزتی کرا لی. اور جو یہ کہتے ہیں ہم ابھی سندور آپریشن چل رہا ہے وہ بھی ہم نے ان کا ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے. تو میرے خیال میں اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے, یہاں پر ان کا علاج ہی یہی ہے کہ سختی کی جائے. اور یہ جو کہتے تھے کہ جی ہم ان کو یہ فتنہ ہندوستان فتنہ خارج کو سپورٹ نہیں کرتے, آپ کے سامنے ہم نے ان کی فتنہ ہندوستان کے فتنہ خارج کے خلاف ہم نے آپریشن کیا ان کے ایریے میں, اور جواب میں طالبان نے ہمارے پر اٹیک کر دیا. سو دے آر آل ون, یہ آل کلیئر ہو گئے ہیں, اور اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو, یہ اب انشاءاللہ ہم اس آپریشن کو فائنل لاجیکل کنکلوژن میں لے کے جائیں گے. فائنل لاجیکل کنکلوژن, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان کی طرف جاؤں گی. زاہد صاحب ذرا مجھے بتائیے گا, جس طریقے سے دو ٹوک طریقے سے بڑا واضح موقف ڈی جی آئی ایس پی آر نے رکھا, ثبوت کے ساتھ بات کی, کون کون سے ٹارگٹس تھے جنہیں نشانہ بنایا گیا, کتنے دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل کیے گئے, اور ان کا پروپیگنڈا ہم نے دیکھا ایک بار پھر ناکام ہو گیا. رات گئے تو ایسے امپریشن دے رہے تھے جیسے پاکستان کے اندر انہوں نے اٹیک کرنے شروع کر دیے, جو کہ بالکل ہی فالس تھے, اور وہ پیٹرن ہمیں انڈیا کا نظر آ رہا تھا. ایک بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی بہت واضح طور پر, انہوں نے کہا کہ افغانستان کو ایک بڑی کلیئر چوائس لینی ہوگی. داعش, ٹی ٹی پی, بی ایل اے,
فتنۃ الخوارج اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا تو ان کے سپورٹ کریں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. کتنا واضح میسج دیا ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے؟ I think this is a national, اسی سے اگر ہم پہلے بات شروع کر لیں کہ یہ تو نیشنل میسج ہے جی پاکستان کا, اور یہ وہ میسج ہے جو بالکل بڑی کلیئر پولیٹیکل کلیئرٹی اور ملٹری پرسیژن بھی اسی پولیٹیکل کلیئرٹی کا یہ جو آبجیکٹیو ہے, جو وہ بیہیویئر چینج چاہتا ہے فار پیپل آف افغانستان فرسٹ, کہ اگر وہ ان میں یہ چینج آئے گی, وہ پاکستان کی چوائس کریں گے تو سب سے بڑی سروس وہ پیپل آف افغانستان کو کر رہے ہوں گے, یہ یاد رکھیے گا ان کے لیے, اینڈ دین فار دا پیپل آف پاکستان, اور پاکستان کے لیے یہ چینج چاہتے ہیں. اور آئی تھنک یہ وکٹم ہوئے ہیں فار لاسٹ 25 ایئرس تقریباً 23-24 ایئرس, یہ اپنا جب انہوں نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا ہے ود دی ٹیررزم اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز. پہلے القاعدہ کے ساتھ ملے رہے, یہاں پر یہ لارجر فیلنگ تھی کہ شاید ابھی طالبان آ گئے ہیں تو یہ کچھ شریعت کی بھی بات کر رہے ہیں, چلے اسلامی لاز تھے, اسلام ہی ہوگا, تو یہ اسٹیبلٹی لائیں گے افغانستان میں, دوحہ سب کو ایکارڈ جوڑیں میں گے. معاہدہ کر کے آئے تھے زاہد صاحب کہ ہاں یہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی, ویمن رائٹس, مائنورٹی رائٹس کا احترام کیا جائے گا, اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے. یہ تو ابھی کر کے آئے نا جی, جب شروع میں بھی افغانستان کے اندر یہ طالبان آتے اور پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی, ٹو بی ویری آنسٹ, لیٹس ریئلائز دس, وہ اس لیے سپورٹ کیا یہ اسٹیبلٹی لائیں. پھر 21 میں جب یہ آئے ہیں تو پھر محرکات ڈفرنٹ تھی جی, پھر تو کافی انوائرمنٹ چینج ہو چکی تھی. لیکن پچھلا بھی انہوں نے 20 سال جو گزارے, جو 20 سال کی انہوں نے جنگ اپنے اوپر مسلط کروائی امریکہ کی, اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ القاعدہ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جڑ کے انہوں نے پریفرنس دی ٹیررزم کو اور ٹیررزم ریلیٹڈ اکانومی کو. نہ افغانستان کو پرائیورٹی دی, نہ افغانستان کے لوگوں کو پرائیورٹی دی, نہ افغانستان کی اکانومی کو امپروو کرنے کی کوشش کی یا سوشل لائف کو. اب پھر اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں. There were people in پاکستان جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہوں نے لیسن لرن کیا ہوگا اتنی بڑی اپلیکیشن کا, 20 سال کی وار کا, لیکن چلڈرن آف کانفلکٹ تو اپنا سروائیول ہی چلڈرن آف کانفلکٹ میں رکھتے ہیں. تو پاکستان نے آئی تھنک اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستان کو کہ فرسٹ ٹائم ود دا پولیٹیکل کلیئرٹی پاکستان نے اپنی ملٹری کو یوز کیا ہے ٹو اچیو دی پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف پاکستان. ابھی ہمیں کنسسٹنسی کے ساتھ اس پالیسی کو آگے لے کر چلنا ہوگا, ون نیشن ون نیریٹو اینڈ کلیئر پولیٹیکل پالیسی کے ساتھ اپنی ملٹری کو ہمیں یوز کرنا ہوگا. بالکل ون نیشن ون نیریٹو کے ساتھ ہمیں کیری فارورڈ کرنا ہوگا. حارث صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آپریشنل ڈیٹیلز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتائیں, اس میں 274 طالبان جو تھے وہ ان کو جہنم حاصل کیا گیا, 400 انجرڈ ہیں, 73 پوسٹس ہیں, اس کے بعد 18 پوسٹ جو ہیں وہ پوزیشنز کے اندر. اچھا, یہ بڑا ایک محتاط اندازے کے مطابق انہوں نے بڑا پریسائزلی بتایا. آپ نے بات کی کہ لاجیکل اینڈ فائنل کنکلوژن تک اب اس آپریشن غاضب للحق کو پہنچانا ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ مزید اور کتنے دن یہ آپریشن جاری رہ سکتا ہے, اور کتنی پوسٹیں اور کتنے علاقے جو ہیں وہ پاکستان کے ریڈار میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, بیسیکلی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ ہم ان کی پوسٹوں پہ قبضہ کریں یا افغانستان کی ٹیریٹری پہ قبضہ کریں. ہم ان کے کمانڈ اسٹرکچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کے جتنے ٹریننگ کیمپس ہیں, ایڈمنسٹریٹو کیمپس ہیں, جہاں انڈین ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, وہ جگہیں ہیں, ان ساری جگہوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس مصدقہ کنفرم رپورٹس بھی ہیں اور لوکیشن بھی ہیں. اس کے ساتھ سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ اس وقت بیسٹ اپرچونٹی یہ ہے, جو اس وقت اس کا حل بھی ہے, وہ یہ کہ افغان جو وہاں پر عوام ہیں, دے شوڈ اسٹینڈ, دس از دا رائٹ اپرچونٹی, دے شوڈ کیچ دس اپرچونٹی. وہ اٹھیں اور ان کے خلاف کھڑے ہوں اور ان کو چینج کریں, کیونکہ یہ ایلیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے, یہ لٹیرے ہیں, بیسیکلی اجرتی قاتل ہیں, ان کو پیسہ جہاں ملتا ہے وہ کرتے ہیں. افغان عوام کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. سو یہ ان کو تبدیلی لانے میں کھڑے ہو, جمہوریت لے کر آئیں, اپنی مرضی کی حکومت بنائیں. آئی تھنک جو یہاں کا کندھار کا جو گروپ ہے, جو دوسرا ملا یعقوب اینڈ گروپ, وہ بھی ان کے خلاف ہے. آئی تھنک دے کین کمبائن ٹوگیدر. اور میرے خیال میں یہ اگر وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ افغان طالبان کو ٹائم نہیں لگے گا, یہ سارے انڈیا بھاگ جائیں گے, اور پھر یہ اپنی مرضی کی حکومت بنا کے پیسفل طریقے سے افغان کی ترقی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, جو ان کی محرومیاں رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کام کریں. دیٹ از مور امپورٹنٹ. آئی تھنک اس سے پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا, سینٹرل ایشیا کے لیے بہتر ہوگا, اور پھر خاص طور پہ جو کنیکٹیوٹی ہم چاہتے ہیں سینٹرل ایشیا, افغانستان کے تھرو بلوچستان اور گوادر پورٹ اینڈ دنیا کی مارکیٹ اویلیبل ہو, اس سے سب کو اکنامک راستے کھل جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے پاکستان ہر قسم کی سپورٹ جو کرتا رہے گا, اور ان کے خلاف آپریشن جب ختم کریں گے, جب یہ کمٹمنٹ کر لیں گے کہ آج کے بعد ہم
کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے، اور دس شوڈ بی گارنٹیڈ بائی میڈیٹر، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا قطر ہو یا سعودی ترکیہ ہو، اور وہ بھی ان رائٹنگ ہو اور کاؤنٹر سائن بائی دو ملک، اور پھر اس کے ساتھ ایک بارڈر مینجمنٹ، ایک ہمارا سسٹم میکنزم ہونا چاہیے جس کو مانیٹر کرے، آئندہ کے لیے ایسی غلطی نہ ہو سکے۔